سوال ہے کہ جب یہاں غزوہ ہند کے بارے میں بتا دیں. میں پہلے اس سے پہلے بھی غزوہ ہند کے بارے میں بتا چکا ہوں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، سن لیجئے. قرآن میں جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، اس میں کہ اتنے دنوں کے بعد یہ ہو جائے گا، تو وہ چیز اتنی ہی دنوں کے بعد ہوگی. لیکن حدیث میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ مبہم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کر دی ہیں وہ پیشن گوئی ہوگی، ہونا ہے، لیکن کب ہوگی، کس وقت ہوگی، ہو چکی ہے یا کب ہوگی، یہ جو ہے چونکہ مبہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، بہت سی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. اور لیکن جو پیشن گوئی فرما دی آپ نے، ظاہر ہے اس کو ہونا ہے، ہو بہو اسی طرح سے ہوگی وہ. لیکن کب ہوگی، کس وقت ہوگی، اس سلسلے میں جو ہے ہمیں اس میں وضاحت نہیں ملتی ہے، مبہم کی چیز ہے. اور تو غزوہ ہند کے سلسلے میں جو بات ہے کہ دو حادثے ہیں، فوجی حادثے ہوں گے جن کے کرنے والے جو ہیں جنتی ہوں گے. ایک غزوہ ہند کے بارے میں ہے، تو یہ تو ہو چکا ہے. یہ غزنوی خاندانوں نے، جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے اس کے اوپر 850 سال تک، تو ہو چکا ہے. وہ اس کی وہ شکل آ چکی ہے. وہ چک اور وہ جو آج کل لوگ بیان کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. اصل میں سمجھنے کی بات ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی، وہ پیشن گوئی کے مطابق وہ چیز ہو چکی ہے پہلے ایک مرتبہ. تو یہ تو نہیں فرمایا آپ نے کہ بار بار وہ چیز ہوتی رہے گی، یہ تو وضاحت نہیں ہے. بس یہ فرمایا ہے کہ ہوگی. جیسے آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کہ اس وقت ہوگا اور وہ کچھ کشی کریں گے، اور یہ یاجوج اور ماجوج کو کا خاتمہ ہوگا، اور دجال کا بھی خاتمہ قتل کریں گے. تو جنتی جو فوجی وہ کریں گے، وہ جنتی ہوں گے، ان کی بشارت دی گئی ہے. تو یہ بھی واقعہ کیا ہوگا، ہوگا، لیکن ایک مرتبہ ہوگا. تو جہاں تک غزوہ ہند کی بات ہے، اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں وہ چیز ہو چکی ہے. اور بار بار یہ علماء جو ہیں اس پر بحث کرتے ہیں، اور یوٹیوب پر معلوم نہیں کیا کیا واقعات اور اس طرح کی چیزیں ہیں. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قسطنطنیہ کے بارے میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور جو فاتح ہوگا، اس کا امیر جو ہوگا، اس کے بارے میں خوشخبری دی ہے. تو یہ خوشخبری کا مستحق کون ہوا؟ محمد الفاتح. یہ کس کے، ارے وہ بشارت کس کے حق میں آئی؟ محمد الفاتح کے حق میں، جبکہ ہزاروں سال تک وہاں حکومت رہی قسطنطنیہ دنیا پر عیسائیوں کی، اور وہ وہ علاقہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا. صحابہ کرام نے چڑھائی کی، اس کے بعد بھی چڑھائی ہوئی، مسلسل ہزاروں سال تک مسلمان کرتے رہے، لیکن چڑھائی نہیں. اور یہ چیز، یہ صلہ اور یہ اس خوشخبری کا مستحق کون قرار پایا؟ محمد الفاتح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی اس کی بھی فرمائی، تو وہ پیشن گوئی بھی اسی طرح سے ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ مبہم ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہوتی وضاحت کہ ہمیں فلاں وقت میں ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اہل روم جو ہیں چند سالوں میں یہ کامیاب ہو جائیں گے ایرانیوں کے مقابلے میں. تو چند سال میں ہو گئے، بالکل جو قرآن نے بتایا تھا اس. تو قرآنی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تو محدود وقت میں، جو اس وقت میں قرآن جو تعین کرتا ہے اس وقت میں وہ ہو جاتی ہیں. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت میں ہوں. وہ اور کسی محدود وقت میں اس کی تائید کی ہو آپ نے، نہیں. مبہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئیاں فرمائی، اور پیشن گوئیاں وہ ہوئی ہیں، ہو چکی ہیں. اس لیے اس طرح کی باتوں میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی اس کا جواب دیا ہے علمی مجلس میں، آپ دیکھ لیجئے گا. کعبۃ اللہ میں کوئی خزانہ مدفون ہے، بھائی ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کا علم ہو، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. میرے پاس تو اس طرح کی کوئی، میں نے تو کوئی اس طرح کی حدیث پڑھی نہیں، اور کوئی میرے پاس تو اس طرح کی کوئی یہ نہیں ہے. اور اس طرح کی چیزوں کو سوال کرنے سے بھی فائدہ کیا آپ کو؟ اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی عملی اور علمی زندگی میں کوئی افادہ ہو، کوئی فائدہ پہنچے. اس طرح کا سوال کیجئے جو اس سے آپ کو عملی دنیا میں فائدہ پہنچے، اور اس سے جو ہے یہ ہو. جیسے ابھی غزوۃ الہند کے بارے میں
یہ کیا لوگ بار بار اس کو بیان کر رہے ہیں یوٹیوب پر، اس کے وجہ نتیجے میں دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں کے جو حکومت ہے اور یہ کیا اس کے یہ ہو رہا ہے. اس طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے، بار بار نہیں کیے جاتے ہیں. اور یہ کعبۃ اللہ میں کوئی چیز مدفون ہے، یہ سب عورتوں کی طرف سے یہ سب چیزیں ہیں، اور لوگوں نے یہ چیزیں گڑھ گڑھ کر کے یہ کر رکھی ہیں. میں نے تو کوئی اس طرح کی چیز پڑھی نہیں، اور نہ میری نظر سے اس طرح کی کوئی چیز گزری ہے. ہو سکتا ہے بھائی کوئی ہو آپ کی نظر میں، میری نظر میں تو نہیں اس طرح کی کوئی صحیح چیز. امام مہدی کے ظہور سے قبل کے چند واقعات مختصر طور پر بتا. دیکھیے امام مہدی کے ظہور کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک رجل صالح ہوں گے، وہ ایک نیک انسان ہوں گے، اور اس وقت ان کا ظہور ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ کے خانوادے سے ہوں گے. اور وہ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسن نے جو ایثار و قربانی دی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سیادت و قیادت ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے تو خانواد نبوت سے ہونا ہی شرف کی بات ہے. تو جو اشار کیا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی تھی، اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے خانوادے سے ایک رجل صالح کو اٹھائے گا، اور وہ پھر دنیا کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوگا، اس کی حکومت ہوگی. اور وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا. چاری طرف دنیا میں فتنہ و فساد ہوگا، فتنہ ابل رہا ہوگا، جس سے آج کل کے حالات ہیں کہ دیکھ رہے ہیں آپ، فتنہ ابل رہا ہے، اور دنیا میں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے. چاری طرف جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھیے تو بگاڑ ہی بگاڑ نظر آتا ہے. تو اس لیے ایسے حالات اس وقت بن رہے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے آمد کی پیشن گوئی فرمائی ہے، ان کے ظہور کی، وہ حالات اس وقت کے بالکل اسی طرح کے حالات ہیں کہ ہر طرف عریانیت ہے، فحاشی ہے، لاقانونیت ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے. اور اللہ کو بگاڑ پسند نہیں ہے، اللہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا، بناؤ کو پسند کرتا ہے. تو جب بھی کبھی بگاڑ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے اس بگاڑ کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد بناؤ کی طرف جو ہے وہ بناؤ کرتے ہیں، وہ دنیا کو گلدستہ بنانے کی پھر کوشش کرتے ہیں. تو امام مہدی کے رجل صالح کے جو ہمارے یہاں ارے ان کا جو شیعوں کے ہاں مہدی کا جو تصور ہے، وہ تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. ان کے 12ویں امام ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ سرداب میں ہیں، 1250 سال اور 60 سال ہو چکے ہیں، اور وہ ظہور ہوگا ان کے نزدیک وہ کسی وقت اچانک نکلیں گے. لیکن ہمارے یہاں ہے کہ نہیں، رجل صالح ہیں وہ، اور اس وقت جب دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا تو وہ آئیں گے.